لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. علماء مومنین کے نام پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، شہداء کربلا، اسراء کربلا کی عظمت پر درود بھیجیں محمد وعلیہ محترم. بغیر کسی تکلف اور تعارف کے، پاکستان کے اندر جو بہت بڑی خوبی ہے بالاخص اہل بیت کے چاہنے والوں میں، یہاں عوام میدان میں ہے. یہاں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، یہاں عوام میدان نہیں چھوڑتی ہے. عوام میدان نہیں چھوڑتی، جو میں اب تک سمجھ پایا. یہاں خواص میدان چھوڑتے ہیں، یہاں خواص میدان چھوڑتے ہیں، عوام میدان نہیں چھوڑتی ہے. اب جب کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے، اب مصیبتوں کے لیے تیار رہیے. اب تک اگر جو کچھ ہوا ہے وہ کم نہیں ہوا ہے. ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے، ہم لوگ بہت سخت امتحانوں سے گزرے، لیکن میں آپ کو کل بھی عرض کر رہا تھا وہ آپ کو سخت امتحان سے گزاریں گے، سخت افواہیں پھیلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب تو آپ نے چیلنج کر دیا ہے نا، اب میدان چھوڑنے کے راستے نہیں ہیں. پھر یہاں پر آپ کو ڈٹ کے کام کرنا پڑے گا. آپ کو شعور دکھانا پڑے گا. آپ نے ایک پرچم لے لیا نا ہاتھ میں، اب کھڑے ہیں. پھر اب ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے. مثلا یقین فرمائی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میری لائف کا بڑا حصہ گزر چکا ہے. اب جو کچھ میرے لیے تھا وہ سب کچھ بڑے حصے میں گزر چکا ہے. میرے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، اب تو یہ ہے، اب تو ہو چکا جو کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے اس باقی پیس کو فروٹفل بنانا ہے. میں سوچتا ہوں جو جوان ہے، جس کی عمر 17 سال 18 سال ہے، 20 سال 24 سال ہے، شاید وہ یہ سوچے کہ اس کا پروفیشنل ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا ہے، صحیح. لیکن اب اگر آپ نے پرچم ہاتھ میں لے لیا ہے، اب یہ لائف ٹائم پرابلم ہے، اب پیچھے ہٹنے کی نہیں ہے یہ. اور میں ایک بات ہمیشہ کہوں گا، ایک بات ہے جو ہمیں مذاکراتی ٹیم کے بارے میں اور اس پر اعتماد کے سلسلے میں کہنی ہے، جو میں اپنے کسی ریگولر ٹائم کے اوپر کہوں گا، یہ اس کا مناسب وقت نہیں ہے. لیکن ایک بات کہوں گا کہ حتی الامکان کوشش کریں. ماشاءاللہ پاکستانی عوام کبھی پیچھے نہیں ہٹتی. پاکستانی عوام عجیب غیرت مند عوام. لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ جو مشہور کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں پاکستانی عوام کو بے غیرت کہتے ہیں. خود بے غیرت ہے، ان کو نہیں معلوم پاکستانی عوام کے اندر کتنی غیرت ہے. اور یا ان کو پتہ ہے اور اس غیرت مند قوم کو بے غیرت بنانے کے لیے بے غیرت کہتے ہیں. ورنہ پاکستانی عوام انتہائی غیرت مند قوم، انتہائی غیرت قوم، اور اہل بیت کے چاہنے والے اس میں سر فہرست ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم جس میدان میں کودیں اس کی انتہا تک کو سوچ کر آئیں، یہاں تک ہوگا، صحیح. مثال کے طور پر جس ٹائم آپ روڈ پر آئیں، اب آپ یہ سوچ کر آئیں کہ آپ یہاں پہ 5 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. سوچ کہ بھائی اگر مجھے بیٹھنا ہے 5 دن بھی بیٹھ سکوں. یہ ہمیشہ سوچ کے آئیے گا. ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں جذبے میں کوئی کمی نہیں عوام کی. اور مجھے نہیں معلوم اس رات اللہ نے کہاں سے اسپرٹڈ لوگ بھیج دیے تھے، واقعہ عجیب ہو گیا تھا. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب جب کبھی بھی میدان میں اتریں یہ سوچ کے اترے گا لمبی مدت کا کام ہے، لمبی مدت کا کام لمبی مدت کا سوچ کے آئیے ہمیشہ. ایک بات یہ، دوسری بات یہ سوچ کے آئیے گا کہ بھائی کبھی نہ کبھی جیل جانا ہے. ہمیشہ سوچ کے آئے، ہمیشہ کہ بھائی چلو ایک دفعہ نہیں گئے، ایک دفعہ آنسو گیس نہیں کھائی، ایک دفعہ لاٹھی نہیں کھائی، کبھی تو کھانی ہے، ٹھیک ہے. جب دنیا کی خاطر اہل دنیا کھا لیتے ہیں تو ہم مولا حسین کے نام کا آخرت کی خاطر نہیں کھائیں؟ کیوں نہیں کھائیں؟ محمد وعلی محمد.
اچھے بس ایک بات یہ کہ جب بھی میدان میں کودے یہ سوچ کر کودیں کہ لمبی مدت کا کام ہے، لمبی مدت کا کام، اب اس کو آرگنائز کرنا ہوگا، اس کے لاجسٹکس کو سوچنا پڑے گا، وہ سب کچھ ہم کر لیں گے، وہ اتنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ دوسری بات ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی آج ہمیں کچھ نہیں ہوا، نہ ہم نے پتھر کھائے، نہ ہم نے لاٹھی کھائی، نہ ہم جیل گئے، کل یہ سب ہوگا، کل یہ سب ہوگا۔ تیسری بات جو الٹیمیٹلی سوچنی ہے وہ یہ کہ ہم نے شہید ہونا ہے، اس کو وہ اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ وہ حادثہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوگا، نہیں، مت سوچیں یہ حادثہ ہے جو ہوگا، کہیں کہ وہ ہماری طلب ہے جو کبھی تو ملے گی، یہ سوچیں، یہ ہمارا مطلوب ہے، حادثہ نہیں ہے جس میں ہم پھنسیں گے۔ مولا فرماتے ہیں میں موت کے پیچھے ایسے ڈھونڈ رہا ہوں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے، ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ مکتب سے ہم مکتب ہمیں یہ سکھاتا ہے شہادت کو حادثے کی طرح مت آنے دو، شہادت کے پیچھے جاؤ، طلب۔ بس مثلا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ایک حادثہ ہوا تو شہید بھی ہو سکتا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہوں۔ آپ مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں تو یہ نہ کہوں کہ دیکھو تمہارا باپ شہید بھی ہو سکتا ہے، نہیں، یہ نہیں کہ تمہارے باپ کو شہادت ملنی ہے، تمہارے باپ کو شہادت چاہیے، جہاں سے بھی ملے اللہ کی راہ میں ملنی ہے۔ اگر زندہ رہے نصرت امام کریں گے، نہ زندہ رہے شہادت چاہیے، الٹیمیٹ ہدف شہادت ہے۔ اچھا کوئی پوچھے بھائی تم لوگ شہادت کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ زندگی کا اس سے بڑھ کر کوئی راز نہیں ہے کہ موت خدا کے لیے آئے۔ زندگی کا ایک راز ہے، ایک اوپن سیکرٹ، یہ کہ زندگی کا ایک اینڈ ہے، ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اللہ کا بھی منکر ہے، موت کا کوئی منکر نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ بھئی سب کو پتہ ہے مرنا ہے۔ اب جبکہ پتہ ہے کہ موت قطعاً ہے، دو چانسز ہیں، بے اجر موت یا با اجر موت، با اجر موت۔ یہ آخری انویسٹ ہے یا 10 سال 15 سال زندگی گزارتی ہے، ایک دن مجھے مرنا ہے، اس ایک دن کو جو مرنے کا اسٹائل ہے اس پہ اجر لوں یا بغیر اجر کے جاؤں؟ بھائی کون احمق کہے گا کہ بغیر اجر کے جاؤ؟ اجر لے کے جاؤ، اجر لے کے جاؤ۔ اچھا یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ موت کا ہمارا اور آپ کا طے شدہ دن لکھا ہوا ہے، یہ ایک ہے، ریالٹی ہے، سب نے مرنا ہے، سب کا دن لکھا ہوا ہے، صرف کس طرح مرنا ہے، کس طرح میں کیا مطلب، یعنی کس نیت سے مرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر 40 سال عمر لے کر آئے 41 نہیں ملنی ہے، اور اگر موت میں لکھا ہے کہ اس کے سینے میں سوراخ ہوگا تو ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے سینے میں سوراخ دولت کے لیے کروائیں یا حسینیت کے نام پہ کروائیں، آپ کی مرضی، صحیح۔ اچھا اب میرے جیسے آدمی کو کیا سوچنا چاہیے؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو بھائی 39 ایئرس 365 ڈیز، اس کو میں 366 نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ تو مجھے ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو میں آخری دن ہے اس کو ضائع کروں یا اس پہ کماؤں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن کی جو کمائی ہے وہ پوری زندگی پہ بھاری ہے، وہ موت ایک ایسا اجر دے رہی ہے جو میں پوری زندگی سجدوں میں پڑا رہا ہوں مجھے نہیں ملنی ہے، اس موت نے ایک اجر دینا ہے مجھے۔ اس موت کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ اس موت کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اگر مرنے والا سچا ہوا تو سید الشہداء خود آئیں گے، واللہ اس موت کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی شہید مرے گا تو شہیدوں کے سردار امام حسین ہیں، سید الشہداء۔ سردار اپنے فوجی کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اس سردار نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا۔ اس سے خوبصورت موت کون سی ہو سکتی ہے؟ شہادت حادثہ نہ بنے، شہادت طلب بنے،
کیونکہ مجھے سید الشہداء کی اگر زانوں پر سر رکھ کے مرنا مل جائے، اس سے پڑھ کے مجھے کیا چاہیے؟ میرے پاس باتیں موجود ہیں ہمارے پاس روایتوں کے اندر، یہ جتنے شہداء کربلا تھے ان سب کو پتا تھا کہ سید الشہداء ہمارے سردار ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور مثلا کوئی تصور کرے کہ سید الشہداء حضرت قاسم کے سردار ہیں، حضرت اکبر کے سردار ہیں، میں اپنے لیے سوچتا ہوں مثلا میں کس کو ٹارگٹ بناؤں کہ اس کا مرنے کا انداز مجھے بہت خوبصورت لگے۔ تو ہمیں معلوم ہے حضرت قاسم علیہ السلام کوئی عظیم الشان حقیقت ہے، حضرت علی اکبر کوئی عظیم الشان حقیقت ہے، لیکن میں صرف اس لمحے کو سوچتا ہوں جب جون مرنے کے لیے سیاہ فام حبشی غلام اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ان کے راستے میں کھڑا ہوا ہے،